عزیزان من، جب ہم نبی کریم کی ذات کو دیکھتے ہیں نا، یہ شیعہ اور سنی دونوں کی متفقہ روایات ہیں. جیسے میں نے کل شاید اشارہ بھی کیا تھا کہ حسین ابن علی کا یہ جو قدم ہے اور قیام ہے، یہ لوح ازل میں خدا نے لکھا ہوا تھا. لوح ازل میں خدا کا لکھا ہوا اس کا ارادہ تھا، اس لیے کہ دین کو بقا ایک ایسی قربانی کے بغیر ملنی ممکن نہیں تھی. اس کے لیے اتنا ہی بڑا قدم چاہیے تھا. حسین ابن علی اور ان کے جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پنجتن آل ابا اصحاب کسا، جن کی عظمت، جن کی بلندی، جن کا تقدس، جن کا احترام تمام عالم انسانیت کا بالعموم اور مسلمانوں کا بالخصوص مشترکہ سرمایہ ہے، اگر ہم ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہچاننا نہ چاہیں تو پھر ہم گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں. لہذا میں اس روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ حسین ابن علی کا ہر قدم آیا حوادث کا رد عمل ہے یا پہلے سے سوچی سمجھی حکمت عملی ہے. سوچنے کا مقام یہ ہے. بعض ہمارے اپنے مورخین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے ہو سکتا ہے اگر نہ مانگا جاتا، بیعت کا تقاضا نہ ہوتا یا پھر کوفیوں کا خط نہ آتا تو شاید حسین ابن علی مدینہ میں محفوظ ہوتے. اور بہت سارے لوگ ہمارے اپنے اہل علم بھی اسی طرح کی سطحی فکر کی وجہ سے اس درست نتیجے تک پہنچنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی کون ہے؟ زمین پر اللہ کی حجت، زمین پر اللہ کے ولی، نبی کریم کے بعد، امیر المؤمنین کے بعد، امام حسن کے بعد پنجتن آل ابا میں سے آخری فرد، وہ فرد جس کی نگاہوں کے سامنے یہ پورا عالم اور پوری کائنات اور مستقبل کے واقعات ایسے ہی ہے جیسے انسان کے سامنے اس کی ہتھیلی. وہ شخصیت جس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے. یہ اہل سنت کی روایات بھی ہیں اور اہل تشیع کی روایات بھی ہیں. یہ جو گریے کی فضیلت کے حوالے سے امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں امام حسین علیہ السلام پر گریے والی روایات بیان کی ہیں، یہ کیا بعد میں آئی ہیں یا رسول اللہ کے دور سے آئی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہونا ہے اور اس کی بنیاد پر پھر ایک پورے معاشرے کے اندر تبدیلی آنی ہے، اور اس غم، اس علم، اس درد اور اس ظلم کے نتیجے میں لوگوں کے اندر برائیوں کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہونا ہے اور حسین کی مظلومیت کے لیے ہمدردی بھی اور پھر ان سے وابستگی کا جذبہ بھی پیدا ہونا ہے. لہذا جب ہم اس گریے کی روایات دیکھتے ہیں، جب ہم حضرت ام سلمہ کے حوالے سے وہ شیشی کی روایات دیکھتے ہیں کہ ان کو شیشی دی گئی اور اس میں مٹی تھی، اور مٹی عصر عاشور جب حسین ابن علی شہید ہوئے تو مٹی سرخ ہو گئی اور خون میں تبدیل ہوئی. یہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے کے وہ اقدامات ہیں جو پہلے نبی نے کیے، بعد میں خود علی مرتضیٰ نے انجام دیے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں خبریں سنائیں. پھر حسین ابن علی نے بھی اپنی دور زندگی میں، دور حیات میں اس حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف جملے ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ حسین کسی واقعے کے رد عمل میں نہیں بلکہ آگاہانہ طور پر، باشعور، شعوری طور پر، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ نتائج کیا ہوں گے مدینہ سے نکل رہے ہیں. لہذا حسین ابن علی کے تمام اقدامات آپ دیکھیے، تمام اقدامات، آپ کو حیرت ہوگی
ہم عام طور پر شروع کرتے ہیں 27 رجب سے کہ 27 رجب سے پہلے 25 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام سے طلب بیعت کی گئی تو آپ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ کی راہ لی، جبکہ واقعہ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک آگاہ، آشنا، دانا اور مستقبل کے واقعات کو جاننے والے امام ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ نبی کے بعد اس دین کی حفاظت کے لیے جس عظیم قربانی کی ضرورت ہے اس میں حسین ابن علی کا رول اور کردار کیا ہے، انہیں یہ معلوم ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔